تو اس لحاظ سے جو ہے علامہ اقبال جو ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو یہاں انہوں نے کی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ان کے یہاں جدیدیت آئی ہے اور انسان پرستی کا ایک اسلامی جواب اور اسلامی جدیدیت کا وہ اسلامک ماڈرنزم کا ایک ورژن انہوں نے پیش کیا ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا ٹھیک آ گیا کہ کانٹ ہی کی وہ ذات وہ سب سے بڑا عطیہ ہے جو خدا نے جرمنی کو عطا کیا، تقریباً یہی نتیجہ غزالی کی فلسفیانہ تشخیص سے دنیا اسلام کے لیے بھی مرتب ہوا۔ تو یہ سب جو ہے ایک خلاف بات ہے، بالکل الٹ ہے اس کے جو۔ یہ اور بات ہے کہ امام موصوف نے اپنے تشکک میں کس قدر آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ تشکک تو امام کی بنیاد ہی نہیں ہے، یعنی جو اشری متکلم ہیں آپ، اور اشری متکلمین جو پہلی بات کرتے ہیں وہ تشکیکی کا رد کرتے ہیں، الحقائق و ثابتہ، یعنی وہ سفسطائیوں کا رد کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اور جو ان کی المنکس من الدلال کو بالکل غلط پڑا گیا ہے۔ وہ تو اپنی ایک سرگزش بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ حق تک پہنچے، یہ نہیں بیان کر رہے کہ یہ کوئی حق تک پہنچنے کا میتھڈ ہے۔ غزالی نے بھی اس بلند باغ مگر بے روح عقلیت کا زور ہمیشہ کے لیے توڑ دیا، جس کا رجحان ٹھیک اسی جانب تھا جس طرح غزالی نے تو توڑا، لیکن کان نے نہیں توڑا۔ کان نے تو عقلیت کی بنا پہ انسان کی خدائی کا دعویٰ کیا۔ کان سے زیادہ یعنی عقلیت کا پرچارک کوئی نہیں تھا۔ یہ ہے کہ اس نے عقلیت کا ایک نیا نظریہ پیش کیا، اور اس نے تجربی عقلیت پرستی اور غیر تجربی عقلیت پرستی کا ایک اختلاف پیش کیا، اسی کی بنیاد پہ انسان کی خدائی کا جو ہے نظریہ پیش کیا، اخلاقیات میں، سیاسیات میں اور تہذیبی سطح۔ لیکن کانٹ اور غزالی کے درمیان ایک بہت بڑا فرق یہ ہے، وہ یہ کانٹ اپنے کلیات کے ساتھ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ ذات الہی کا ادراک ممکن ہے، یعنی ذات الہی کا ادراک ممکن ہے، تبھی تو وہ کہتا ہے کہ عقل محض ہے۔ اب کس طرح ممکن ہے یہ اور بات ہے، اس کی نظری دلیل جو ہے ڈسائسو نہیں دے سکتے، لیکن یہ کہ انسان جو ہے اپنی خدائی کو جب مانتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ایک ایسی ہستی بھی ہے جو صرف عقل ہے، جو حیوانیت اور عقلیت کا مجموعہ نہیں ہے۔ برعکس اس کے غزالی نے فکری تحلیل سے مایوس ہو کر صوفیانہ واردات کا رخ کیا۔ صوفیانہ واردات کا رخ کوئی فکری تحلیل سے مایوس ہوئے، لیکن صوفیانہ واردات کا رخ جو ہے رب تعالیٰ سے جو ہے تعلق کے احیاء کے لیے کیا، اور وہ جو کیا وہ وحی کے سائے میں کیا، نہ کہ کسی انہوں نے صوفیانہ واردات کی کوئی مستقل تصور کو پیش نہیں کیا، بلکہ صوفیانہ واردات جو ہے اسلامی علوم کا حصہ ہے، جس کے احیاء العلوم الدین جس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے اسلامی علم کلام کا بھی سے اس کا ربط ہے، اور دوسرے علوم اسلامیہ سے بھی اس کا ربط ہے۔ اور یہ رائٹنگ میں ان کے اندر مذہب کا ایک مستقل سرمایہ موجود ہے۔ مذہب کا مطلب یہ تو ایک جدید تصور ہے کہ مذہب ایک فیکلٹی ہے یونیورسٹی، یہ تو دین ہے۔ غزالی جو احیاء العلوم میں امام غزالی بتاتا ہے وہ یہ کہ اسلام جو ہے مذہب صرف مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک نظام حیات ہے جس میں ظاہر و باطن ملے ہوئے ہیں، جس میں صوفیانہ واردات اور ظاہری اتباع جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے روح اور غذا پیش کرتے ہیں۔ اس میں شریعت جو ہے طریقت کے بغیر بانجھ ہے، اور طریقت جو ہے شریعت کے بغیر شیطان کے ورغلے میں آ جاتی ہے، تو اس لیے شریعت اور طریقت جو ہے وہ ان کا ایک آرگینک ریلیشن ہے، اور اتباع رسول جو ہے اس کا ذریعہ ہے۔ یہ امام غزالی کا طریقہ ہے، اور کہاں جو ہے اس کا طریقہ بالکل شیطانی ہے، لیکن جس کا مطلب یہ تھا کہ مذہب کو سائنس اور معبادت سے الگ کر کے اپنا آزاد مصر رکھنے کا حق حاصل ہے۔ مذہب کو سائنس اور مابعد الطبیعات سے الگ ہو نہیں، اسلام پہلی بات ہے یہ مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، اور اس دین ہونے کی حیثیت سے وہ مہمن ہے سائنس اور غیر سائنس پر بھی، اور اس کی اپنی ایک مابعد الطبیعات ہے جو وہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس علامہ اقبال یوں بات کر رہے ہیں گویا کہ مسلمانوں کے یہاں بھی مذہب جو ہے فیکلٹی ہے یونیورسٹی کی۔ تو یہ مطلب امام غزالی کو پڑھنے کا بالکل ایک غلط طریقہ ہے۔ امام حسن مجموعی لامتناہی کا مشاہدہ، مجموعی لامتناہی کا وجہ چونکہ انہوں نے کیا تھا، اس لیے انہیں یقین ہو گیا کہ فکر متناہی بھی ہے اور نارسا بھی ہے۔ نہیں مطلب فکر نارسا ہے یہ تو اس بنیاد پر ہے کہ اگر فکر رسا ہوتی تو آپ کو وہی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور لامتناہی کا مشاہدہ وہ نہیں کر رہے، مطلب یہ ہے کہ مشاہدہ حق کی بات ہے، لامتناہی اور غیر متناہی کی بات نہیں ہے، مشاہدہ حق کی بات۔ بہرحال اس کو مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آگے لیں گے انشاءاللہ، یہاں پہ رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اللهم انصر اخواننا في مشارق الارض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم انك على كل شيء قدير، اللهم فرج عنا وعن اخواننا في مشارق الارض ومغاربها، اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت اقدامنا واقدامهم والطف بنا وبهم يا ارحم الراحمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔
وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.